بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فتح القسطنطینیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے اور دجال سے بالکل عین قریب پہلے فتح قسطنطینیہ ہوگی، استنبول شہر فتح کیا جائے گا۔ اب یہ ملحدین جو ہیں وہ کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں، ضائع نہیں کرتے، یہ طاق میں رہتے ہیں، جس طرح شیطان جو ہے نا وہ طاق میں رہتا ہے کہ کب میں حملہ آور ہوں اور کب میں گمراہ کروں انسانوں کو۔ اسی طرح جس طرح شیاطین ہیں جنات میں سے، اسی طرح کئی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہ ملحدین جو ایسے بے دین، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے دشمن، دین اور سچائی کے جو دشمن ہوتے ہیں، یہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں، فوراً حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مزے کی حدیث ہے، دیکھیے گا، یہ ہے ضعیف حدیث، ضعیف یعنی غلط حدیث ہے۔ حضرت محمد نے کہا کہ the greatest war, the conquest of Constantinople and the coming forth of the Dajjal will take place within the period of 7 months۔ کہ دجال آ جائے گا، کانسٹینٹینوپل پہ قبضہ ہو جائے گا، قسطنطنیہ پہ، اور the greatest war جو ہے یہ 7 مہینے کے اندر اندر ہوگی۔ اس کو انہوں نے ضعیف کہہ دیا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ہوا ہی نہیں۔ اچھا ثبوت دوں، یہ لیں پھر اگلا ثبوت چیک کریں۔ یہ حسن ہے حدیث، سنن نبی داؤد کی 4294ویں حدیث۔ The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrib is in ruins۔ جیروسلم کی جو سٹیٹ ہوگی وہ بڑی خوشحال ہوگی، لیکن مدینہ اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہوگا۔ The ruined state of Yathrib will be when the great war comes۔ یہ تب ہوگا جب بہت جنگ عظیم آ چکی ہوگی۔ پتہ نہیں کون سی جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے، پہلی جنگ عظیم میں تو ایسا نہیں ہوا۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ The outbreak of the Great War will be at the conquest of Constantinople and the conquest of Constantinople when the Dajjal comes forth۔ اب سمجھ آئی آپ کو؟ اب انہوں نے ایک لفظ جو ایک حدیث سنی، اب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مسئلہ یہی ہے ان کا ملحدین کا کہ ان کی عقل جو ہے، ان کی فہم ناقص ہوتی ہے، یہ خود ناسمجھ ہوتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، ان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سچی باتوں کا، ان مقدس ہستیوں کا، ان سچی ہستیوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لسان صدقین، آپ کی قربان جائیے، میرے ماں باپ ہم سب آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سچائی کی زبان، سچ بولنے والی زبان، قربان جائیے آپ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے دشمن تھے، مکے کے جو مشرکین تھے یا پورے جزیرۃ العرب کے سارے عرب لوگ، وہ صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور کہتے تھے آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، یہ معاذ اللہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ جب فتح قسطنطنیہ ہوگا تو اس کے 7 ماہ بعد، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 سال کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قسطنطنیہ تو فتح ہو گیا، تو کہاں ہے دجال، کہاں ہے قیامت، لاؤ کیوں نہیں لاتے ہو قیامت؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ پہلی بات کہ پہلی دفعہ جو اس ظالم قیصر جو رومی تھے، ان کے شہر پر حملہ آور ہوں گے مسلمان، وہ پہلا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری بشارت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ بہت سارے مسلمان، خاص طور پہ صحابہ، پہلے زمانے سے کوششیں کرتے چلے آ رہے تھے کہ ہم حملہ آور ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، پہلا جو لشکر ہے اس کے لیے، اور پھر فرمایا لا تفتحن القسطنطینیہ، قسطنطنیہ جو ہے استنبول ہے وہ ضرور فتح کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، اور اس کا امیر بھی کیا خوب ہوگا کہ یعنی بہترین ان کا حکمران ہوگا، امیر ہوگا، لیڈر ہوگا، اور وہ جو فوج ہوگی وہ بھی بڑی بہترین ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا تھا۔ یہ دوسری دفعہ جو ہے فتح قسطنطینیہ ہوا کہ یہ استنبول شہر فتح کیا گیا۔ لیکن قیامت سے ہم جتنا قریب جا رہے ہیں، آپ حالات دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوڈان کے اندر، اور اسی طرح انڈونیشیا کے اندر، انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، افغانستان، کشمیر، یہ کئی علاقے جو ہیں اب مسلمان کمزور ہیں، کمزوری کی حالت میں ان سے علاقے چھین لیے گئے ہیں۔
تو اس طرح ہوگا کہ یہ علاقے بھی مسلمانوں سے چھن جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تیسری بشارت جو آخری جو نشانی ہے فتح قسطنطنیہ، آخری مرتبہ تیسری بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے دریافت فرمایا کہ سمعتم بمدینۃ جانب منہا فی البر و جانب منہا فی البحر، تم نے ایک ایسا شہر کا نام سنا ہے جس کا آدھا حصہ خشکی کی طرف ہے اور آدھا حصہ پانی کی طرف ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے بالکل سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یغزوها 70,000 من بنی اسحاق، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس شہر پر بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں. اب یہ جو تیسری فتح ہوگی، اب یہ خوشخبری ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو کئی مسلمانوں کو ایکس مسلم بنا رہے ہیں، لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن سنیے اگر یہ مسلمان کہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کا ایمان اس طرح کمزور ہے، وہ بھٹک بھی رہا ہے، لیکن جو ہے یورپ کے جو لوگ ہیں بنو اسحاق، خاص طور پہ جو یہودی نسل یا پھر رومی ہیں، عیسائی ہیں، اب رومیوں سے مراد جو ہے وہ یورپین لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو فتح قسطنطنیہ ہوگا وہ 70,000 یورپین مسلمان ہمارے بھائی وہ فتح کریں گے. تو یورپین جو مسلمانوں کو کہیں گے ہم میں اور ان کے درمیان سے تم پیچھے ہٹ جاؤ. تو مسلمان کہیں گے لا واللہ لا نخلی بیننا و بین اخواننا، خدا کی قسم ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ہمارے مسلمان ہیں، بھائی ہیں، چاہے وہ انگریز ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، یا رشیا کے یا چائنا کے لوگ ہوں. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کے 7 ماہ کے اندر یا 7 سالوں کے اندر دجال کا ظہور ہوگا. اور ایک منادی، ایک روایت میں آتا ہے شیطان جو ہے نا وہ افواہ اڑائے گا کہ دجال نکل آیا. مسلمان سارے کام چھوڑ کے جب بھاگ کے واپس اپنے علاقوں کی طرف جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد دجال جو ہے واقعتاً ظاہر ہو جائے گا اور یہ قیامت کی نشانی بھی پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ یہ لوگ تحقیق کر لیں تاکہ یہ سچی باتوں کا انکار نہ کریں.